بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج درس کے حوالے سے ہمارا 5واں پارہ ہے۔ اس پارے کی ابتدائی آیات اس کو ہم پہلے تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وما احل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ اس 5ویں پارے کے اندر اللہ جل جلالہ و من والہ کل تقریباً 9 مضامین کو ذکر فرمائیں گے۔ سب سے پہلے اس پارے کا پچھلے کے ساتھ ربط یہ ہے، پیچھے کیونکہ اللہ رب العزت نے کچھ ایسی عورتوں کو ذکر فرمایا تھا جن کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، جس میں اللہ نے فرمایا حرام کر دی گئی ہیں تمہارے اوپر تمہاری مائیں، اور کچھ دیگر رشتوں کو ذکر فرمایا تھا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت ان خواتین کو ذکر فرمائیں گے کہ جن کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا والمحصنات من النساء، وہ پاک باز عورتیں۔ محصنات یہ جمع ہے محسن کی، اور محسن کا معنی ہوتا ہے شادی شدہ عورتیں۔ اس کا یہاں پہ ترجمہ تو یوں ہوگا والمحصنات من النساء، کہ شادی شدہ عورتوں میں سے الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ باندیاں جن کے تم مالک ہو، کتاب اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تمہارے اوپر، یعنی اللہ کے احکامات ہیں تمہارے اوپر۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، حلال ہے تمہارے لیے ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں، یعنی پیچھے جو ذکر کی گئی تھیں ان عورتوں کے علاوہ جو دوسرے رشتے ہیں ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ اللہ پاک نے یہاں پہ شادی شدہ خواتین کے لیے محصنات کا لفظ استعمال کیا۔ محصنات عربی زبان کے اندر اصل میں حسن کہتے ہیں قلعے کو، اور گویا کہ شادی شدہ خاتون کو اللہ رب العزت نے ایک قلعے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ جس طرح ایک قلعے کی ذریعے سے ایک علاقے کی حفاظت ہوتی ہے، لوگوں کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت ہوتی ہے، اسی طرح شادی شدہ خاتون نیک عورت جو ہوگی اس سے کیا ہوگا، اس کے خاوند کی عزت محفوظ ہوگی، جان و مال محفوظ ہوگا، اس کا ایمان محفوظ ہوگا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کا ایک مقصد یہ ذکر فرمایا، نکاح سے مقصود عفت اور پاک دامنی ہے۔ اگر کوئی عورت یہ سمجھتی ہے کہ اس کا خاوند کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے تو یہ سمجھ لے کہ اس کے اندر اس کی اپنی کمی ہے، اور وہ صحیح طرح سے اس کو اس گناہ سے بچا نہیں پا رہی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ پیچھے جو ذکر کیے گئے ہیں خواتین، احل لکم ما وراء ذالکم، ان کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں ان کے ساتھ تمہارے لیے نکاح کرنا جائز ہے، لیکن اس نکاح کے لیے کیا ہے، فما استمتعتم بہ منہن، پس جو کوئی تم میں سے ان سے نفع حاصل کرے، فآتوہن اجورہن فریضہ، تو تم ان کو ان کا اجر جو کہ مقرر کیا ہے اس کو ادا کرو، یعنی حق مہر اس کا ادا کرو۔ گویا کہ زمانے جاہلیت کے اندر جہاں عورتوں پر اور بہت سے ظلم کیے جاتے تھے، زیادتی کی جاتی تھی، ایک ظلم اور زیادتی یہ بھی ہوتی تھی کہ ان عورتوں کو حق مہر نہیں دیا جاتا تھا۔ آج کے دور کے اندر بھی اسی طرح ہو رہا ہے۔
حق مہر اول تو ہم مقرر ہی بہت تھوڑا کرتے ہیں، چلو جی مولانا صاحب حق مہر 1000 روپیہ رکھ دے، 5000 روپیہ رکھ لیں۔ حالانکہ علماء فرماتے حق مہر اصل میں مرد کی طرف سے عورت کو ایک تحفہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو، گھر بار کو، جہاں بھی اس کا بچپن گزرا ہے، جہاں اس کی سہیلیاں ہیں، وہ اس کو چھوڑ کے آ رہی ہیں، اس غم کو، اس دکھ کو دور کرنے کے لیے ابتدائی طور پہ سب سے پہلے شریعت نے یہ فرمایا کہ مرد اس کو تحفہ دے حق مہر کی شکل کے اندر، جس سے کیا ہوگا، اس عورت کا جو وہ دکھ ہے وہ ہلکا ہو جائے گا، اور اس کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ میں جس کے پاس جا رہی ہوں وہ مجھے اس قسم کی کوئی کمی نہیں آنے دے گا۔ اگر ہم تحفہ اتنا دے رہے ہیں 1000 روپیہ، 5000 روپیہ، اور اس تحفے کا جب بازار میں لینے جائے تو ایک سوٹ بھی نہ آئے، تو کتنی عجیب بات ہے۔ اور خاص طور پر یہ جو بڑے ہمارے گھر کے افراد ہیں ان کو اس چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ کم از کم حق مہر ایسا ہو۔ دیکھیں کھانے پہ خرچہ ہوا لاکھوں میں، بیوٹی پارلر گئے وہاں پہ دیا ہزاروں، 50,000 روپیہ لگ گیا، لاکھ روپیہ لگ گیا، شادی حال والے کو لاکھوں روپے میں پیسے خرچ کر دیے، دوسری فضولیات کے اوپر تو لاکھوں روپیہ خرچ ہوا، اور جس کا شریعت نے ہمیں حکم دیا فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تم ان کو ان کا حق ادا کرو جو شریعت نے مقرر کیا۔ وہاں جا کے ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، بس تھوڑا سا مقرر کر دو، یہ چیز غلط ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ کم از کم کوئی غریب ہو اور وہ بالکل کچھ دے ہی نہیں سکتا، پھر بھی اس کو چاہیے کہ کم از کم حق مہر 10 درہم کی مقدار ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ آگے جا کے یہ 2 رکوعوں تک اللہ تعالیٰ نے شادی کے اور نکاح کی پاکیزگی کو اور اس کے فضائل کو ذکر کرنے کے بعد آگے جا کے تیسرے رکوع کے اندر آیت نمبر 33 کے اندر ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ مرد لوگ وہ غالب رہیں گے عورتوں پر، بما فضل اللہ، بوجہ اس چیز کی کہ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دے رکھی ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے کہ وہ خرچ کریں گے اپنے مالوں سے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے گھرداری کے نظام کو ذکر فرمایا، اور شریعت نے یہاں پہ مرد کو عورت پر قوت بخشی ہے۔ مرد کو عورت پر قوت بخشنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ صرف اپنا حکم جلاتا رہے، عورت پر ظلم و زیادتی کرتے رہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ مرد کو ذمہ دار اور نگران بنایا ہے۔ اس کے ذمہ گھر کا خرچہ ہے، سارا نظام ہے، ضروریات کو پورا کرنا ہے، اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے گھر کی ملکہ اور شہزادی بنایا کہ وہ اپنے گھر کے اندر حکومت کرے، اس کے اندر رہے، اور جو ہے اس کے اندر اپنی زندگی کو گزارے۔ اور مرد کے ذمہ کہا کہ وہ باہر جائے، محنت کرے، کوشش کرے، اور عورت پیچھے اس کے لیے جو ہے کھانا بنائے اور اس کی ضروریات کا خیال رکھے۔ وہ تھکا ہوا آئے گا، وہ اس کی ضرورت کا خیال رکھ رہا ہے، وہ اس کی ضرورت کا خیال ہے، جس سے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بشاہ الرجال قوامون علی النساء، مرد یہ قوی ہوں گے عورتوں کے اوپر، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بسبب اس کے کہ اللہ نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دے رکھی ہے، وبما انفقوا من اموالہم، اور بسبب اس کے کہ وہ خرچ کریں گے اپنے مالوں میں سے، فالصالحات القانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور یہاں پہ پہلے مرد کی ذمہ داری ذکر فرمائی، آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی ذمہ داری میں فالصالحات، پس وہ عورتیں جو نیک ہیں، قانتات قناعت کرنے والی ہیں۔ کیا مطلب کہ عورت کی ذمہ کیا ہے؟ وہ نیک نیتی سے کام کرے، قناعت والی زندگی گزارے۔ حافظات للغیب، خامد گھر میں موجود نہیں ہے تو وہ اس کی حفاظت کرنے والی ہے، بما حفظ اللہ، بسبب ان چیزوں کے جن کی اللہ نے حفاظت کا حکم دیا۔ مطلب کیا؟ ایک تو اپنی بھی عزت آبرو کی حفاظت کرے، دوسرا یہ کہ اس کی جان و مال کی بھی حفاظت کرے،
ایسا نہیں ہے کہ خاوند کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر گیا اور عورتیں پیچھے سے اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنے باپ کو جناب بلا رہی ہے، اس کو کھلا رہی ہے، اس کو پلا رہی ہے، اس کو جناب پیچھے سے جو ہے ہدیے بھیج رہی ہے، اس کو کپڑے بھیج رہی ہے، کبھی گرمیوں کے کپڑے، کبھی سردیوں کے کپڑے، دوسروں کا گھر سنوارتے سنوارتے ایسی عورتیں اپنے گھر کو برباد کر رہی ہیں۔ ایسی چیزیں بہت غلط کرنے والی ہیں۔ ہمیشہ عورت کو اپنے خاوند کی طرفداری کرنی چاہیے اور اپنے خاوند کے گھر کا خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح جس بچی کی، بیٹی کی ہم شادی کر دیں اور جہاں پہ اس کی شادی کر دیں، بس اس کو سمجھے کہ اب تو وہیں پہ ہے، اللہ ماشاءاللہ کو بڑی کوئی زیادتی ظلم ہو رہا ہے وہ علیحدہ بات ہے، ورنہ ہر دفعہ عید آ رہی ہے جب بیٹی کو لے کے آؤ، شبرات آ رہی ہے اب جی بیٹی کو لے کے آؤ، اس کو فلاں چیز دے کے آؤ، گھر کے اندر جو ہمارے پاس جس کی بیٹی آئی ہوئی ہے اس کے تو ہم کپڑے نہیں بنواتے، اور جو اپنی بیٹی گئی ہوتی ہے اس کی ہمیں فکر لگی ہوتی ہے۔ ایسا عجیب نظام ہے، اس کے کپڑے جو شادی کر کے ہم نے اپنی بچی کو کسی کے گھر بھیج دیا، وہ اس کے کپڑے، گرمی سردی، کھانا اناج اب ان کے ذمہ ہیں۔ ہم اپنی بہو بنا کے جس کو لے کے آئے ہیں، اس کے کپڑے، اس کے خرچے، اس کی ضروریات اب میرے ذمہ ہیں، اب یہ میری بیٹی ہے، اب مجھے اس کی فکر ہونی چاہیے۔ لیکن کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے، جس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے، لڑائی جھگڑوں کی شکل میں ملتا ہے۔ اس لیے جا کے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے تھوڑا سا آگے اگر ہم قرآن پاک کو کھول کے دیکھیں اور اگر ہم اس کو ساتھ ساتھ مطالعہ بھی کریں تو بڑا ہمیں مزہ آئے گا۔ واللتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجرہن فی المضاجع وضربوہن۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورت کو سمجھانے کے 3 طریقے ذکر فرمائے، اور ایسی ایک حکمت کے ساتھ اور ایسے ایک نفسیاتی طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ کسی بھی خاندان کے اندر اور کسی بھی جوڑے کے اندر اگر ان طریقے کے ذریعے سے واضح و نصیحت ہوگا تو کبھی وہاں پہ جھگڑا نہیں ہوگا۔ ظاہر بات ہے غلطی تو ہوتی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، عورت بھی انسان ہے، مرد بھی انسان ہے، ہماری بیٹی جو ہے وہ بھی انسان ہے، ہمارا جو داماد ہے وہ بھی انسان ہے، ان سے بھی کوئی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ عورت کو سمجھانے اور گھریلو جھگڑے کو ختم کرنے کے 3 بنیادی اصول ذکر فرمائے ہیں۔ ان میں سے پہلا طریقہ تو یہ بتایا واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جن کے بارے میں تمہیں خوف ہو نافرمانی کا، فعظوہن، پہلا تو یہ بات کہ ان کو واضح نصیحت کرو، ان کو اللہ کے کلام کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، صحابیات کی سیرت کے حوالے سے واقعات بیان کرو، کیسے حضرت فاطمہ نے حضرت علی کے ساتھ زندگی گزاری، حضرت عائشہ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح زندگی تھی۔ فاعظوہن، پہلا طریقہ کیا ہے، ان کو واضح نصیحت کرو۔ تو واضح نصیحت اسی شکل میں ہو سکتا ہے جب ہمارے گھروں کے اندر دین کے تذکرے ہوں گے یا دین کی مجلسوں میں آنا ہوگا۔ دوسرا طریقہ فرمایا کہ پھر بھی اگر معاملہ قابو میں نہیں آ رہا تو کیا کرو، وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کو اپنے بستر سے جدا کر دو۔ یہاں علماء یہ فرماتے بستر سے جدائی تو ہو، کمرے سے جدائی نہ ہو۔ کمرے کے اندر میاں بیوی رہ رہے ہیں، اب وہ کیا کرے، بستر سے تو جدا ہو جائے، علیحدہ ہو کے سو جائے، دوسری چارپائی پہ سو جائے، لیکن کمرہ جدا نہ کرے لوگوں کے سامنے۔ یعنی ایسا طریقہ، یہ جو طریقے چل رہے ہیں اس میں نہ تو ساس کو پتہ چلے، نہ سسر کو پتہ چلے، نہ گھر کے دوسرے افراد کو پتہ چلے، تو محلے داروں کو پھر پتہ چلنے کا تو تک ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ تو شریعت نے پردہ داری اور ستاری کے ساتھ فرمایا، پہلے فرمایا اس کو واضح نصیحت کرو، واضح نصیحت بھی کیسے، کمرے کے اندر نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ دوسرا فرمایا وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کو بستر سے جدا کر دے۔ تیسری بات ارشاد میں وَضْرِبُوهُنَّ، اگر پھر بھی وہ بات نہیں مانتی بیوی، عورت جو ہے وہ نافرمانی ہی کرتی رہتی ہے، تو پھر فرمایا کہ تم ان کو مارو۔ لیکن مارنے کے بارے میں حدیث اور شریعت کی کتابوں میں لکھا ہے اتنا نہ مارنا ہو کہ اس کے جسم پر نشان پڑ جائیں، زخم بن جائیں، اس کی ہڈی وغیرہ ٹوٹ جائے، ایسا نہ ہو، بلکہ اس حد تک جس سے اس کو تھوڑی سی تنبیہ ہو جائے اور تھوڑی شرمندگی کا اظہار ہو جائے۔ لیکن اس تینوں طریقوں میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
صرف اور صرف پہلے 2 طریقے اپنائے ہیں۔ واعظ و نصیحت آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر کرتے رہتے تھے، اور ایک موقع ایسا بھی ہے کہ جب بیوی تھوڑا سے پریشان کرنے لگ گئی تو آپ نے ان کو اپنے بستر سے جدا کر دیا، اور 1 مہینے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں کو چھوڑ کر مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ لیکن ساری زندگی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کبھی بھی اپنی ازواج مطہرہ میں سے کسی کو نہیں مارا، ایک تھپڑ بھی نہیں مارا۔ اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر ایک گھر کی زندگی، خاندانی زندگی کے بارے میں کس قدر ایک نمونے کو پیش کیا کہ ساری زندگی حضرت عائشہ نے کسی کو نہیں مارا۔ اور آگے فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ اس کے بعد تمہاری فرما برداری کرنے لگے، تمہاری بات ماننے لگے، اور وہ غلطی کا اقرار کر لے اور اس برے کام سے توبہ کر لے اور اس بات کو چھوڑ دے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر تم ان کے اوپر کوئی اور راستہ مت نکالو، مطلب اس کو تانے مت دو، بار بار اس کو بات مت بلاؤ، ایسا مت کرو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے اور زبردست کبریائی والے ہیں۔ اس لیے جو ہے اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اس پہ پردہ ڈالے انسان، اور اس کو جو ہے اگر جو ہے اس پردے کی صورت کے اندر جو ہے اگر وہ توبہ کر لے تو پھر اس بات کو نسیہ منسیہ کر دے۔ اگلی آیت مبارکہ کے اندر وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں خوف ہو کہ ان دونوں کے درمیان میں کوئی دوری ہو جائے گی، پھٹن ہو جائے گی، مطلب آپس کے اندر جدائی ہو جائے گی۔ اب یہ چوتھا طریقہ لوگوں کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ اگر میاں بیوی کے اندر یہ بات قابو میں نہیں آ رہی، وہ مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا، تو خود بیٹھے بیٹھے فیصلہ نہ کر لیں، جیسا کہ اللہ معاف کرے آج کل ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ ذرا سا جھگڑا ہوا کیا جی چلو جس کو فارغ کر دو، بچی کو بھی کہہ دے تو آ جا، ہم کو تجھے 2 روپے کی روٹی نہیں دے سکتے، اتنے سال تجھے پالا ہے۔ بہت بڑی جہالت والی یہ بات ہے۔ کبھی بھی اپنی بیٹی کو اس قسم کی شہوت اور حوصلہ افزائی مت کیجیے، بلکہ اس کو سمجھایا جائے، اس کو واعظ و نصیحت کی جائے۔ لیکن اگر آپ سمجھیں کہ ابھی گزارا ہونا ممکن ہی نہیں ہے تو پھر شریعت نے ایک چوتھا طریقہ بتایا، وہ کیا ہے کہ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، کہ مرد کی طرف سے ایک وکیل بن جائے اور عورت کی طرف سے ایک وکیل بن جائے، اور وہ ان دونوں کے اندر آپس میں بیٹھ کے اندر معاملے کی اصلاح کرے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے اور خبردار ہے۔ اس لیے آج کے معاشرے کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ یہ طلاقوں کے واقعات ہو رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا؟ جلد بازی، جس کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ شروع کے اندر تو ماں بھی اس کو بیٹی کو بلا لیتی ہے چاہ کے اندر جا کے، یا مثال کے طور پہ ہم بھی اپنے بہو کو گھر سے دھکے مار کے نکال دیتے ہیں کہ کوئی نہیں میرے بیٹے کے لیے تو اور بڑی حور پر یہ بیٹھی ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب 6 مہینے گزرتے ہیں تو پھر جب خود گھر کا کام کرنا پڑتا ہے، کپڑے دھونے پڑتے ہیں، دوسرے کام کرنے، پھر عقل ٹھکانے آ جاتی، پھر جاتے ہیں مولویوں کے پاس کہ مولوی صاحب کو مسئلہ بتائیں کہ میرے بیٹے نے غصے میں آ کے 3 طلاقیں دے دیے، مجھے کیا کرنا چاہیے، یا میری بچی جو ہے وہ غصے کے اندر آ گئی تھی تو اس نے جو ہے نوٹس دے دیا، میں ہم کیا کریں۔ حالانکہ یہ معاملہ ہمیں پہلے دن علماء کے پاس لے کے جانا چاہیے جب دیکھیں کہ اب کوئی شکل نہیں بن پا رہی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یشاء، اللہ تعالیٰ ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہم، اللہ اگر ان کے درمیان میں کوئی درستگی ہوگی اللہ ان کے درمیان میں موافقت کر دے گا۔ یہی نتیجہ تھا پہلے زمانے کے اندر جو بوڑھے ہوتے تھے وہ کرا کے معاملے کو سلجھاؤ کی طرف لے کے جاتے تھے، جس سے کیا ہوتا تھا؟ زندگی خوشحال ہوتی تھی، آنے والی نسل بربادی کی طرف نہیں جاتی تھی۔ آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 58 اور آیت نمبر 59 کے اندر اللہ جل جلالہ و من والہ نے امانت کی اہمیت کو ذکر فرمایا، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے اس بات میں ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ تم امانت کو اس کے اہل کی طرف ادا کر دو۔ اس آیت کا اصل تو شان نزول یہ تھا کہ بیت اللہ کا جو دروازہ ہے اس کے اوپر تالا لگا ہوا ہے اور آج تک لگا ہوا ہے، اور اس تالے کی جو چابی تھی
وہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی، لیکن کیونکہ یہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، غالباً عمرے کے سلسلے میں جانا ہوا، تو آپ نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی سے فرمایا جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے اور وہاں مکہ میں ہی رہتے تھے، ان سے کہا کہ تم مجھے بیت اللہ کی چابی دے دو۔ حضرت عثمان بن طلحہ نے آپ کو چابی نہیں دی بیت اللہ کے دروازے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عثمان، ایک وقت آئے گا کہ تو خود اپنے ہاتھ سے مجھے اس بیت اللہ کے دروازے کی چابی دے گا، پھر میں جس کو چاہوں گا اس بیت اللہ کی چابی دوں گا۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پہ جب سارے اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرما دی تو حضرت عثمان بن طلحہ تشریف لائے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے دروازے کی چابی دے دی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد ہے، عثمان تمہیں وہ وقت یاد ہے جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ تو جو ہے خود اپنے ہاتھ سے مجھے بیت اللہ کی چابی دے گا۔ چنانچہ حضرت عثمان بن طلحہ کے دل کے اندر ایمان کی اہمیت بیٹھ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے، وہاں اپنی عبادت کی، نماز پڑھی۔ آپ کے جی کے اندر یہ بات آئی کہ میں اس چابی کو اپنے خاندان والوں کو دے دوں، قریش والوں کو دے دوں، ہاشمی لوگوں کو دے دوں، اس لیے کہ ہاشمی لوگ جو ہے وہ بیت اللہ اور حج کی بہت سی خدمات پہلے سے سر انجام دیتے تھے۔ اللہ پاک نے اس موقع پہ یہ آیت نازل ہے، ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں، ان تؤدوا الامانات، کہ تم امانت کو اس کے اہل کی طرف ادا کر دو، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرنے لگو، ان تحکموا بالعدل، تم عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ تمہیں وعظ و نصیحت کا حکم دیتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ بلایا اور کہا کہ عثمان یہ لو بیت اللہ کی چابی، اور یہ بھی بات یاد رکھو کہ قیامت تک کے لیے چابی تمہارے خاندان میں ہی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اور دین کی تربیت، کہ جن لوگوں نے تنگ کیا، جن لوگوں نے تانے دیے، جنہوں نے پتھر برسائے، جنہوں نے آپ کو اتنا مجبور کیا، اتنا تنگ کیا کہ آپ مجبور ہو گئے اس گھر کو، اپنے شہر کو چھوڑنے پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قادر بھی تھے ان کو سزا دینے پر، تو آپ نے سزا نہیں دی بلکہ ان کو عزت بخشی اور فرمایا، اے عثمان بن طلحہ، یہ چابی، کعبے کی چابی قیامت تک کے لیے تیرے خاندان میں ہی رہے گی، اور آج تک انہی کے خاندان میں چلی آ رہی ہے۔ آگے جا کے اللہ رب العزت نے آیت نمبر جو ہے 81-71 کے اندر، رکوع نمبر جو ہے وہ 10 جو ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاد اور قتال کی تیاری کا حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات وانفروا جمیعا، اے ایمان والو تم لو اپنے اسلحے کو اور سامانوں کو، فانفروا ثبات، تم نکلو اکٹھے ہو کے، او انفروا جمیعا، یا تم اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنے کے لیے اکٹھے ہو کے نکل جاؤ، علیحدہ علیحدہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کے نکلو یا اکٹھے بن کر کے نکل جاؤ، لیکن اس کے اندر کیا ہو، تم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد اور قتال کو کرتے رہو۔ آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے منافقین کی کچھ چالوں کو اور ان کی جو ہے مسلمانوں کے خلاف سازشوں کو اور اس کے خلاف آپس کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کی جو تدبیریں کرتے ہیں ان کو ذکر فرمایا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے درمیان میں تذکرہ اس لیے فرما دیا کہ اسلام کو سب سے زیادہ جو نقصان کرنے والے ہیں وہ منافق لوگ ہی ہوتے ہیں۔ ظاہر میں اپنے آپ کو اسلام ظاہر کرتے ہیں، لیکن دل کے اندر اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف بڑا بغض اور نفرت رکھتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پچھلے درس کے اندر اس بات کو ذکر فرمایا تھا۔ آگے جا کے آیت نمبر 92 کے اندر، 92 کے اندر، اور رکوع نمبر یہ 10 ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومن کے قتل کی سزا اور اس کے بارے میں دنیا اور آخرت کے وبال کو ذکر فرمایا۔ قرآن پاک کی آیت ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، مومن کی صفات نہیں ہے مومن کے لیے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے۔ کیا مطلب کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مومن آدمی کسی کو قتل نہیں کر سکتا، یہ ہے غلطی سے۔ مثال کے طور پہ غلطی کا مطلب کیا ہے کہ کسی شکاری شکار پر فائر کر رہا تھا، سمجھا کہ یہ فائر اس کو لگے گا لیکن غلطی سے کسی انسان کو لگ گیا، یا مثال کے طور پہ دور سے دیکھ رہے تھے شاید وہ شکار ہے، ہرن ہے یا کوئی اور جانور ہے،
لیکن وہ تھا انسان، گولی اس کو لگی اور بیچارہ قتل ہو گیا، غلطی سے ہوا، اس کے دل میں ندامت ہے، شرمندگی ہے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا ایسا آدمی کیا کرے، یہ قتل خطا ہے، اس کو شریعت میں قتل خطا کہا جاتا ہے۔ اس کی سزا کیا فرمائی، وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، کہ جو کوئی آدمی غلطی کے ساتھ کسی مومن کو قتل کر دے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، ایک تو اس کا بدلہ یہ ہوگا دنیا میں کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے، دوسرا کیا، وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، کہ یہ کہ وہ ان کے گھر والوں کو ایک دیت ادا کرے۔ دیت کتنا ہوتا ہے؟ 100 اونٹ۔ غلطی سے قتل ہوا، جان بوجھ کے نہیں۔ انسان کی جان، مومن کی جان اتنی قیمتی ہے کہ شریعت نے یہ فرمایا کہ اگر غلطی سے بھی ایسا عمل ہو گیا ہے تو تم کیا کرو، ایک 100 اونٹ، 100 اونٹ کی قیمت کتنی، اگر 10 لاکھ کا بھی ایک اونٹ ہو مثال کے طور پہ، ہلکا سا اونٹ 10 لاکھ کا کم از کم ملے گا، گویا کہ 10 کروڑ روپیہ اللہ نے ایک مومن کی قیمت کو مقرر فرمایا۔ اس کے گھر والوں کو ادا کرو کہ تم نے اتنا بڑا ظلم کیا، الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ وہ تمہیں اگر معاف کر دے، جو قاتل ہے، جو مقتول ہے، ان کے گھر والے کہتے کہ چلو ہم نے اللہ کے لیے تمہیں معاف کر دیا، تو اس سے تو غلطی ہو گئی، چلو آئندہ سے اس کا احترام کرنا، خیال کرنا، تو لہٰذا پھر اس کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی۔ اگلی آیت مبارکہ کے اندر وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قتل جان بوجھ، قتل عمد، یعنی کس نے جان بوجھ کے غصے میں آ کے فائر مار دیا، کوئی ایسی چیز مار دی، بندے کو مار دیا، تھوڑے سے پیسے کے پیچھے، جیسے آج کل ہو رہا ہے، تھوڑے سے پیسے تھے لینے، کتنے تھے، 1000 روپیہ لینا تھا، لڑائی ہوئی، اس نے بندہ مار دیا، یا کسی عورت کی وجہ سے انہوں نے آپس میں لڑائی ہوئی، اس نے اس کو بندہ مار دیا۔ اللہ نے فرمایا مَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا، پہلا کیا ہوگا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اللہ نے یہاں پر 4 عذاب کو ذکر فرمایا ہے، وہ یہ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا۔ دوسرا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا غضب اس کے اوپر ہوگا، وَلَعَنَهُ، اور اس کے لیے پر اللہ کی لعنت ہوگی، وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے قتل کر دے، آخرت میں تو اس کو یہ 4 عذاب ملیں گے ہی، دنیا میں اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو بھی قتل کیا جائے گا، قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا، اور اس کے بدلے میں اس کی کوئی اور سزا نہیں ہوگی۔ آگے جا کے اللہ رب العزت نے آیت نمبر 113 ہے، اس 13 کے اندر اور رکوع نمبر جو 14 ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کو اور اپنی جو ہے عظمت کے بارے میں ذکر فرمایا ہے، اور یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے ایمان والو، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، کہ ایک گروہ جو ہے تم میں سے کیا کرتا، اَن يُضِلُّوكَ، کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیتے، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ نہیں گمراہ کرتے مگر اپنی ہی جانوں کو کرتے ہیں، وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، اور وہ تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ دنیا کے اندر آزمائشیں، پریشانیاں اور دوسری قسم کی تکلیفیں، پریشانیاں آتی رہیں گی، لیکن اگر اللہ کا فضل ہم مانگتے رہیں گے، اللہ کی توفیق شامل حال رہے گی، تو پھر انسان اس آزمائش اور اس پریشانی اور اس مصیبت سے بچتا رہے گا۔ اس لیے انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے فضل مانگتے رہنا چاہیے، اللہ رب العزت کی خیر و برکت کا جو ہے سوال کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ انسان سوچے کہ میں بڑا ذہین ہوں، میں بڑا فتین ہوں، میں تو بڑی مالدار ہوں، میں تو بڑی خوبصورت ہوں، میرے لیے کیا، میرے لیے تو بڑے رستے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ایسی بیماری لگ جاتی ہے، ایسی پریشانی آ جاتی ہے، وہ ساری کی ساری مال و دولت اور اکڑ مکڑ انسان کی نکل جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اللہ کا فضل ہمیشہ مانگو، اللہ کا فضل نہیں ہوگا تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی فرمایا لا خیر فی کثیر من نجوا الا من امر بصدقۃ، کسی لوگوں کی، اکثر لوگوں کی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی مگر وہ لوگ جو صدقے کا حکم دیتے ہیں،
او معروف یا نیکی کا حکم دیتے ہیں، او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان میں درستگی کا حکم دیتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ اور جو کوئی اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتا ہے، فَسَوْفَ يُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ہم ان قریب ان کو بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپس میں جب بھی بیٹھنے کا موقع ملے، مجلس بنانے کا موقع ملے، تو ان تین چیزوں کا ذکر ہو بس۔ صدقہ خیرات کہ ماشاءاللہ ان کی جو تنظیم، میں نے یہ کپڑا خریدا ہے، اس کی لیس وہاں سے لی ہے، سلائی وہاں سے کرائی ہے، فلاں جگہ سیل لگی ہوئی ہے۔ ایک تو ہے یہ تذکرے، جیسے کہ آج کل ہمارے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، شادی ہو ان میں بھی انہی چیزوں کا تذکرہ ہے۔ یہ تو نے دوپٹہ کہاں سے لیا ہے، یہ تو نے جوتی کہاں سے لی ہے، یہ تیرا سوٹ جو ہے بڑا پیارا ہے، اس کا رنگ بڑا پیارا ہے، یہ کس درزن سے تو نے سلایا ہے۔ چیزوں کے تذکرے ہیں، انہی کی تعریفیں ہیں، انہی کی محبتیں ہمارے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپس میں جب بیٹھنے کا موقع ملے تو کیا کرو، صدقے کے بارے میں بتاؤ۔ ہاں ماشاءاللہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کتنا صدقہ خیرات کرتے ہیں، نیکی کے بارے میں ایک دوسرے اس کی حرص کریں۔ صلاۃ و تسبیح کتنی دفعہ پڑھتے ہیں رمضان میں ہم، ماشاءاللہ کتنے سپارے ہماری روزانہ تلاوت ہو جاتی ہے، نوافل کا کتنا اہتمام ہے، دعاؤں کا کتنا اہتمام ہے۔ اور تیسری چیز اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان میں درستگی کے بارے میں مشورہ ہوتا ہو۔ گھر کے اندر افراد ہیں، گھر باری کے حوالے سے، گھرداری کے بارے میں، بچوں کے حوالے سے، ان کے اندر دینداری کے بارے میں اگر ہماری فکر ہوگی، اللہ پاک اس کے اندر برکت عطا فرما دیں گے۔ آگے جا کے اللہ جل جلالہ من والہ نے آیت نمبر 127 کے اندر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کو ذکر فرمایا، کیونکہ یہ سورہ نساء ہے، شروع کے اندر بھی عورتوں کے حقوق کے بارے میں ذکر فرمایا، درمیان کے اندر تقریباً 5 عنوانات ہیں، گھرداری کے بارے میں، امانت داری کے بارے میں، جہاد اور قتال کے بارے میں، مومن کی عظمت، قتل وغیرہ کے بارے میں ذکر فرمایا، اللہ کی فضل اور عظمت کے بارے میں، مشورے کے بارے میں ذکر فرمانے کے بعد دوبارہ سے اللہ تعالیٰ عورتوں کے حقوق کے بارے میں عود کر رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں۔ بتانے کا مقصود یہ ہے کہ اگر عورت یہ چاہتی ہے کہ مجھے میرا حق مل جائے تو اس کو چاہیے کہ ان 5 باتوں کا بھی خیال رکھے۔ گھرداری کا نظام جیسے بتایا شریعت نے اس طرح چلایا، امانت داری کا خیال رکھے، اپنے خاوند کو اللہ کے راستے کے اندر بھیجنا، دین کی تبلیغ کے لیے بھیجتے رہے، اور عزت اور آبرو کا خیال کرے لوگوں کی، اللہ کے فضل کے بارے میں خیر کا مشورہ کرتا رہے، تو انشاءاللہ اس عورت کو بھی عزت اور احترام اور حقوق ملتا رہے گا۔ اس لیے فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، وہ سوال کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، تم کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں، مسئلہ بتاتے ہیں۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ فِي الْكِتَابِ فِي الْيَتَامَى النِّسَاءِ، کہ اور وہ جو تمہارا اللہ کی کتاب کے اندر پڑھا گیا ہے یتیموں عورتوں کے بارے میں۔ کیا مطلب، عورت تو ویسے ہی حقدار ہے، اور زمانے جاہلیت کے اندر بڑی ہی مظلوم ہوتی تھی عورت، لیکن وہ عورت جو یتیم ہوتی تھی وہ دگنی طور پر اس کے اوپر ظلم اور زیادتی کی جاتی تھی۔ تو شریعت نے عورت کا تو حق دیا ہی دیا ہے، لیکن خاص طور پہ ان عورتوں کو ذکر فرمایا جو یتیم عورتیں ہیں، جن کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے۔ شریعت نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ دیکھو تم ان کے حق کو ادا کرو، اور ان کے اندر اگر کوئی کمی بیشی پائی جا رہی ہے، کوئی غلطی پائی جا رہی ہے، کوئی نافرمانی پائی جا رہی ہے، تو اس کو اعتدال کے ساتھ، حسن اسلوب کے ساتھ ان کی اصلاح فرماؤ، مار پیٹ نہ کرو۔ یہ مت سمجھو کہ یہ ہماری ملکیت ہے، میں اس کی ہڈیاں توڑوں، اس کی کھال کو نوچوں، اس کے اوپر استری گرم کر کے لگاؤں، اس کے اوپر اللہ معاف کرے گرم پانی پھینکوں۔ یہ تو جانور تھوڑی، انسان ہے، انسانوں والا معاملہ کرو۔ اللہ نے اور شریعت نے جس طرح ہمیں بتایا ہے اس طرح کرو، تم بھی انسان ہو، کل کو یہی معاملہ اگر تمہارے ساتھ ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا۔ آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 136 ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یامنوا باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور ان کتابوں پر جو ان کے رسول پر نازل کی گئی، والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر جو ان سے پہلے نازل کی گئی ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جو کوئی کفر کرے گا اللہ کا، اللہ کے فرشتوں کا، اللہ کی کتابوں کا، ان کے رسولوں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت والے دن کا،
فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ بہت بڑی گمراہی میں چلا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اصل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان مفصل کو ذکر فرمایا۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی یہ جو ہمیں ایمان مفصل، ایمان مجمل پڑھی کہاں لکھی ہوئی ہے؟ ایمان مفصل قرآن کی بہت سی آیتوں کے اندر ذکر کیا گیا، لیکن جس طرح ہمیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، اس کا جو جس طرح ہمیں بتایا گیا اس طرح جو تذکرہ وہ سورہ نساء کے اندر ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ دین کی ضرورت، دین کی محنت کی ضرورت، ایمان کی ضرورت، مرد کو بھی ضرورت ہے، عورت کو بھی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، جو اللہ کا انکار کرے، وَمَلَائِكَتِهِ، اللہ کے فرشتوں کا انکار کرے، وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اللہ کی کتابوں کا، رسولوں کا، کیا آخرت والے دن کا، وہ تو ایک بہت بڑی گمراہی میں چلا جائے گا۔ دین کو چھوڑ کے کبھی بھی انسان خیر خواہی کو نہیں پا سکتا۔ آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 142 کے اندر کچھ منافقین کے بارے میں دوبارہ ذکر فرمایا ہے۔ اس لیے منافقین سے مقصود اصل تو یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ زمانے کے اندر منافق سے مراد وہ لوگ ہوتے تھے کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کے بارے میں بغض رکھتے تھے، نفرت رکھتے تھے۔ یہ منافق وہ ہوتے ہیں جن کو ہم منافق جو اعتقادی کہا جاتا ہے۔ آج کے دور کے اندر تو ایسے منافق نہیں ہیں۔ آج کے دور کے اندر جو منافق موجود ہیں وہ ہم کہیں گے عملاً منافقانہ ہے، عمل منافقانہ ہے۔ اس سے مراد کون ہے؟ آج کے دور کے اندر جو چاپلوس قسم کے لوگ ہیں، چاپلوسی کرنے والا، ادھر کی بات کو ادھر پہنچانا، اس کی بات کو اس کو پہنچانا۔ اللہ پاک نے ایسے منافق لوگ، کہ منافق سے مراد ظاہر میں کچھ، باطن میں کچھ، اس سے کہہ رہی کہ میں تیری بات کسی کو نہیں بتاؤں گی، ابھی مجلس ختم ہوئی، ساتھ ہی پڑوسن کے ساتھ بیٹھی ہے، دیکھا میں نے تو ایک بات بتائی، تو نے کسی کو بتانی نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اگر کوئی بات بغیر محنت کے اور بغیر اشاعت کے پھیلانا چاہتے وہ کسی عورت کو بتا دو، اس میں کیا ہوگا؟ ویسے اس لیے ان المنافقین، بے شک کہ منافق کون ہو؟ یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دیتے، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ تعالیٰ بھی ان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار لوگوں کو دھوکہ دیں، نہیں، اصل میں اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ۔ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور وہ لوگوں کو دکھلاتے ہیں اور نہیں اس میں اللہ کا ذکر کرتے مگر بالکل تھوڑا۔ مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ، یہ اس کے درمیان میں متذبذب ہیں۔ لا الہ الا ولا الہ الا، نہ وہ اس طرف ہے نہ وہ اس طرف ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو وہ اللہ کوئی بھی رستہ نہیں پائے گا۔ وہ لوگ پھر اسی طرح دونوں کشتی میں سوار رہتے ہیں۔ گھر والوں کے پاس دیکھا ہے کہ جو ہے شادی بیاہوں کے اندر جناب عبایا بھی اتار دیے، سیلفیاں بھی بن رہی ہیں، تصویریں بھی اتاری جا رہی ہیں، اور جو ہی مدرسے کی طرف آئے تو کوئی دیکھ نہ لے، استاد جی نہ دیکھ لے، کوئی باجی نہ دیکھ لے، برقع بھی پہنا ہوا ہے، گلوز بھی پہنے ہیں۔ یہ دو رنگی انسان کو ہمیشہ پریشان کرتی۔ تنہائی کے اندر ہم موبائل پہ کیا دیکھ رہے ہیں، اور مجلسوں کے اندر ہمارے ہاتھ کے اندر تسبیح ہے، یہ چیز بڑی ہی انسان کو نقصان پہنچانے والی۔ اس لیے انسان کی اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اے اللہ تو ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ کر دے، اللہ کے لیے عمل کو کرنا ہو۔ اس لیے جو ہے ہمارے معاشرے کے اعتبار سے بعض ہوتا ہے انسان مدرسے میں آ رہا ہے، برقع پہنا ہوا ہے، گلوز پہنے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو بالکل ڈھانپا ہوا ہے، لیکن وہ دور کسی غیر معروف جگہ کے اندر سیر کے لیے گئے ہیں، وہاں ہر چیز کھولی ہوئی ہے۔ کیا وہ وہاں پہ اللہ موجود نہیں ہے؟ جب ہمارے دل کے اندر خود ایمان کی، دین کے شعار کی عظمت نہیں ہوئی، اپنی عظمت نہیں کہ میں خود کتنی قیمتی ہوں، تو لوگوں کو تو ویسے ہی موقع ملنا چاہیے کھیل کا اور مذاق کا۔ اس لیے جو ہے دین کے شعار کی دل میں خود عظمت ہوگی، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دیں گے، عظمت ڈال دیں گے۔ اور دین شعار کی خود ہی عظمت نہیں ہوگی تو پھر انسان اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر بھی اس کی نفرت ڈال دیں گے، وہ چاہے دیکھنے میں چاہے جتنی بڑی حاجی نمازی نظر آئے جائے۔ اس لیے جو ہے
اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات ارشاد فرما دی کہ جو منافقین لوگ ہوتے ہیں نماز کے لیے کھڑے ہوتے سستی کے لیے ساتھ کھڑے، سستی کے نشر کیا ہے، تھوڑا سا ذکر کیا، جلدی جلدی رکوع سجدہ کیا، جب دیکھا کہ لوگوں کے سامنے نماز پڑھے تو لمبی لمبی نمازیں پڑھیں۔ ان المنافقین فی درک الاسفل فی النار، اللہ نے فرمایا یہ منافق لوگ جہنم کے سب سے نیچے والے درجے میں ہوں گے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، وہ کسی کو اپنا مددگار نہیں پائیں گے۔ آگے وَإِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا، اپنی درستگی کر لی ہے، توبہ کر لی آئندہ میں نہیں ایسی کروں گی، چلو زندگی زمانے جاہلیت میں نے ایسے کام کیا ہے، ہم ان چیزوں کو ڈیلیٹ کر دیں، مٹا دیں بالکل۔ وَأَصْلَحُوا، اور اپنی درستگی کر لیں۔ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اپنے دین کو خالص کر لیں۔ اولئک مع المؤمنین، اللہ نے فرمایا وہ لوگ مومنین کے ساتھ ہوں گے۔ پھر اگلا اجر بتایا ان کی فضیلت، فرمائی کہ فسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، ان قریب اللہ تعالیٰ ایسے مومنین کو بہت بڑا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ پہلے زمانے زندگی گزر رہی تھی گناہوں کے ساتھ، نافرمانی کے ساتھ، کبھی ایسے کر لیا، کبھی نماز پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کبھی پردہ کر لیا کبھی چھوڑ دیا، کبھی موبائل پہ کچھ دیکھ لیا کبھی کچھ دیکھ لیا، لیکن آئندہ سے توبہ کر لی، اپنے آپ کو مولانا یوسف خان صاحب تو بڑی تاکید کہ ہم اپنی جیب سے اس فتنے کو نکالیں اور سادہ موبائل اپنی جیبوں میں رکھیں۔ وہ جیسے اللہ والے فرماتے ہیں بڑے موبائل کے لیے بڑے ایمان کی ضرورت ہے، بڑا ایمان ہوگا تو پھر ہم اسے بچ سکیں گے، اس کی فتنے سے، اس کے مکر سے، اس کے فریب سے، ورنہ بڑے بڑے حاجی نمازی اور بڑے بڑے معلمات اور بڑی بڑی کتابیں پڑھنے والے اس گناہوں کے اس فتنے کے اندر مبتلا ہیں۔ آگے جا کے اللہ نے خود فرمایا، اور اس آیت کو میں چاہوں گا کہ آپ خود قرآن پاک کو کھول کے اس آیت کو پڑھیں اور یاد بھی کریں اور اس کے ترجمے پہ غور کریں۔ سادی سے آیت، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ فرما رہے اللہ کو تمہیں عذاب دے کے کیا ملے گا؟ ان شکرتم آمنتم، اگر تم شکر کرو گے اور ایمان لے آؤ گے، وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ بڑے ہی شکر گزار قدردان ہے، تھوڑی سی نیکی پہ بہت کچھ عطا کرنے والے ہیں، علیما جاننے والے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ماں کو کب شوق ہوتا ہے کہ اپنی بچی کو سزا دے، اپنے بچے کو سزا دے؟ اگر بچہ تھوڑا سا بھی کام کرتا ہے ماں تو اس کی حوصلہ افزائی کرتی کہ ماشاءاللہ تو نے بڑا اچھا کھانا بنایا، ماشاءاللہ بیٹی تو نے آج تو بڑا پیارا قرآن پڑھا ہے، آج تو نے بڑی اچھی تراویحیں پڑھی ہیں۔ تھوڑا سا بھی اس کے نیکی ہوتی ہے اس کو بڑھاتی ہے۔ اللہ فرمائے اللہ بھی ایسے، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کے؟ ان شکرتم آمنتم، اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ گے اور ایمان لے آؤ گے، وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ بڑے ہی شکر گزار اور جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔